بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر پاک و ہند میں آغاز۔ برطانوی نظام تعلیم میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے تعلیمی جو ماحول تھا اس پہ، تعلیمی نظام پہ اپنا کیا اثر چھوڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر میں آئی تو یہ دور بڑا کشمکش، تصادم اور کمپنی کے غلبے کا دور تھا۔ 1857 میں جنگ پلاسی میں انگریز کامیابی حاصل کر چکے تھے اور بنگال پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا راج مسلسل پھیل رہا تھا اسی وجہ سے، اور یہ ملک پورے ملک پہ یعنی بر صغیر پاک و ہند پہ قابض ہوتے ہوئے یہ کمپنی دکھائی دے رہی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ فوجی غلبہ جو ہے یہ ان کا آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، تو کیوں نہ ان کو ذہنی طور پہ غلام بنایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنا نظام تعلیم متعارف کروانے کا سوچا، کیونکہ تعلیم کے ذریعے صدیوں تک لوگوں کو ذہنی طور پہ غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1765 عیسوی سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں زیادہ تر تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دوران بھی کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھرپور اور اہم اقدامات کیے تھے، اور اس مقصد کے لیے مقامی لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا۔ عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچ پر عیسائیت کی تعلیم بھی دلوائی، اور 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک شق منظور کی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں قائم اپنی تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کرے اور حسب ضرورت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول بھی قائم کرے۔ تو مسلمانوں نے خاص طور پہ جو ہے عیسائی مشنری تعلیمی ادارے جو تھے وہاں بنائے گئے، تو انہوں نے مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور آواز بلند کی کہ اس طرح تو مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے احتجاج کا یہ اثر ہوا کہ کمپنی جو ہے اس کو اپنی تعلیمی پالیسی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑی۔ تو موجودہ تعلیمی نظام جو ہے اس میں چارلس گرانٹ جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا چارلس گرانٹ، اور اگر دیکھا جائے تو جو ہندوستان میں کمپنی کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کا بانی بھی یہی چارلس گرانٹ ہی تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا مقصد تھا کہ پورے ہندوستان کو عیسائی بنایا جائے۔ چنانچہ اس مہم کا اس نے آغاز کر دیا، اور اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرکہ بھی قرار دیا، اور برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم دی جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کو انگریزی زبان اور ادب کو نصاب میں شامل کیا جائے اس مقصد کے لیے۔ چنانچہ 1863 سے لے کر 1947 تک جو بھی برطانوی تعلیمی پالیسی تھی اس میں چارلس گرانٹ کے یہ جو تصورات تھے ان کو بنیادی حیثیت حاصل رہی، اور اس نے یہ بجا طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کا بانی چارلس گرانٹ ہے۔ تو اس دور کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی تھی اس کے اہم ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکات تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا یہ مقصد تھا اور اس کا پہلا جو نتیجہ تھا ان کی ہم پالیسی سے نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروبار حکومت میں فوری خلل واقع نہ ہو۔ اسی طرح مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے
مدرسوں اور پاٹھ شالاؤں کو قائم رہنے دیا جائے اور اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے اور پنڈتوں اور مولویوں کو خطابات اور انعامات سے بھی نوازا جائے۔ بااثر ہندوستانیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ چوتھا اس کا یہ اہم نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا مقصد تھا، تو یہ تھا کہ ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کمپنی کی پیداوار جو ہے اس کی ضروریات کو نہ صرف پورا کریں بلکہ ان میں ایسے افراد کو تیار کیا جائے کمپنی کے اندر کہ جو ان کے نئے نظام کو کامیاب بنانے اور کمپنی کے استحکام میں بھی معاون ثابت ہوں۔ نیکسٹ ٹاک کروں گا۔